الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، جس طرح مسلمانوں پہ بدنی عبادات نماز روزہ وغیرہ فرض قرار دیے گئے ہیں، اسی طرح مسلمانوں پہ مالی عبادت زکوٰۃ بھی فرض قرار دی گئی ہے، اور زکوٰۃ تمام مالی عبادات میں فرض عبادت ہے۔ اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور اسی زکوٰۃ کے حوالے سے شرعی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان صاحب حیثیت پہ یہ لازم ہے۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بات کریں گے کہ زکوٰۃ کس شخص پہ فرض قرار دی گئی ہے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ ہر وہ شخص، مرد یا عورت، عاقل اور بالغ، کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اپنے مال پہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اب یہ نصاب، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا نصاب وہ سونے کا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس سونا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے۔ 7.5 تولے سونا جس شخص کے پاس، مرد یا عورت کے پاس ہے، تو اس پہ سال گزرنے پہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ 7.5 تولے سے اگر کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح چاندی کا ایک نصاب ہے کہ جو 52.5 تولے ہے۔ 52.5 تولے یا اس سے زیادہ کسی کے پاس چاندی ہے، اس کے زیورات وغیرہ ہیں، اور تو وہ 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کے زیورات پہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح باقی اگر کسی کے پاس نقد روپے ہیں، یا اس نے اپنا مال جو ہے وہ تجارت میں لگایا ہوا ہے، تو وہ تمام کے تمام جتنے بھی روپے اس نے لگائے ہوئے ہیں، اس کا نصاب بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوگا۔ یعنی اس سال 52.5 تولے چاندی کے جتنے روپے بنتے ہیں، جو مارکیٹ کی قیمت ہے، اتنا مال اگر اس کا تجارت میں لگا ہوا ہے تو یہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب سارے میں، چاہے وہ سونے کا نصاب ہو، چاہے وہ چاندی کا نصاب ہو، یا وہ مال تجارت ہو، یاد رکھیے 2.5% زکوٰۃ یہ سال گزرنے پہ ادا کرے گا۔ اب بعض اوقات یہ جو ہے وہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ جو سونا ہے یا جو چاندی ہے، یہ استعمال میں ہیں یا نہیں ہیں، تو یاد رکھیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے وہ سونا اور چاندی استعمال میں ہیں یا نہیں ہیں، اس کی زکوٰۃ 2.5% سال گزرنے پہ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو مال تجارت ہے، اس میں ایک شخص نے جتنا اپنا روپیہ تجارت کے لیے لگایا ہوا ہے، تجارت کے مال میں اس نے لگایا ہوا ہے، اس پہ وہ تجارت کر رہا ہے، تو سال گزرنے کے بعد جو اس کے پاس، اس کی ملکیت میں جو ایک خاص فگر آئے گا کہ بھئی اتنے کا مالک اب یہ ہو چکا ہے، چاہے وہ سال کے شروع میں اس سے زیادہ کا مالک تھا یا اس سے کم کا مالک تھا، سال گزرنے کے بعد جو فگر اس کو ملے گا کہ جو اس کی اپنی ملکیت میں جو مال ہے، تو یاد رکھیے اس کی بھی وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جو مال آپ کا، آپ کے پیسے یا کسی بھی صورت میں مال ہے، وہ آپ کا دوسروں کے پاس بند ہے، آپ نے کسی کو بطور قرض دیا ہوا ہے، تجارت کے لیے دیا ہوا ہے، تو وہ آپ کے مال میں ایڈ ہوگا، وہ جمع ہوگا۔ اور جو مال آپ کا لوگوں کے پاس ہے، وہ تو آپ کا جمع ہوگا، لیکن جو مال آپ کے پاس ہے اور وہ آپ نے دیگر لوگوں کو دینا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کچھ مال قرض لیا ہوا ہے، کسی سے پیسے قرض لیے ہوئے ہیں، تو وہ جو آپ نے دیگر لوگوں کے مال دینے ہیں، ان کو آپ اپنے جو ہے وہ ٹوٹل فگر میں مائنس کریں گے۔ تو جب اس کو آپ مائنس کر لیں گے اور جو پیسہ آپ کا باہر بند ہے اس کو آپ اپنے مال میں جمع کر لیں گے، تو جو فگر آپ کے پاس آئے گا اس کی سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ یعنی 2.5% آپ اللہ کے نام پہ غرباء، مستحق اور جو معاشرے کے غریب افراد ہیں ان کو آپ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔